نبی صرف ہمارا نہیں بلکہ وہ خدا کا محبوب ہے کہ نہیں؟ اب ایسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اب یہ شفاعت کے بارے میں جو سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں نے ابھی گفتگو فرمائی، جو ان کی شانیں بیان کی ہے، اب ان میں ان نبیوں کے ساتھ میں چند آیتیں بطور تبرکن میں بیان کروں گا، کیونکہ وقت اتنا کافی نہیں ہے، وقت اتنا کہ ساری باتوں کو لاؤں گا۔ تقریباً میں نے 40 سے زیادہ حوالے احادیث سے اور 70 سے زیادہ قرآن مجید کے حوالے لے کر بیٹھا ہوں۔ اب یہ ساری باتیں یہاں جمع نہیں ہوتی، جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں چند آیتوں کو پڑھوں گا۔ گزار کو سب سے پہلے وہی نوح علیہ السلام کا ذکر جو پہلے ہوا، اب انہی کی شان کی شفاعت کے بارے میں آ رہی ہے، مغفرت کے بارے میں آ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے حضرت نوح علیہ السلام نے، اے اللہ، اے ہمارے رب، میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اولاد و بیوی کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ بات اچھی طرح ہے۔ آج اسی کو بہانہ بناتے ہیں یہ لوگ، نبی کی بیوی نبی کی اولاد ہو کر دیکھو جہنمی ہے۔ ارے نادان، نبی کی اولاد نبی کی بیوی مانا نہیں ہے، مطلب ہے ایمان اور بے ایمان کا۔ جب ماں باپ کے بارے میں دعا فرمائی، اولاد کے بارے میں ذکر نہیں ہوا، بیوی کے بارے میں ذکر نہیں ہوا، اس کو بہانہ اکثر لوگ ان پڑھ لوگ بہانہ بنا کر لوگوں کو گھٹیاں پلاتے چلے جاتے ہیں، اور ہم ایسے ہیں کہ پیتے پیتے انہی کی باتیں بکواس کرتے، ہم بھی اپنے عقائد کا خون کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اس میں اور ایک مسئلہ ہم کو معلوم ہوتا ہے، اگر تم خدا سے رحمت چاہتے ہو، مغفرت بھی چاہتے ہو، تو تمہارے لیے فرض بنتا ہے کہ تمہارے ماں باپ کی مغفرت کی بھی دعا کریں۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، تمہارے ماں باپ کی بھی ساتھ ساتھ مغفرت کی دعا کریں۔ ایسا نہیں صرف میرے اکیلے کی مغفرت ہو جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے رہا۔ اگر ماں باپ میں تو کیسے آیا، تیری پرورش کیسے ہوئی، تیری ہدایت کیسی ہوئی، تو رب کو رب کیسے جانا، یہ صدقہ ہے اپنے والدین کا۔ اس لیے یہ مسئلہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ اور آگے فرماتے ہیں وللمؤمنین، اور ان مومنوں کی، مومن کا معنی ہے مجھ پر ایمان لانے والے، مجھے ماننے والے، ان کی بھی مغفرت فرما، اور مومن ان کی بھی مغفرت فرما۔ اب یہاں سمجھا دیا کہ مومن کون ہیں، غیر مومن کون ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ کیا للمؤمنین ہے، قرآن فرماتا ہے وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا، اور جتنے میرے گھر کے اندر آ گئے یہ سارے مومن ہیں۔ تو یوں سمجھو، جتنے بات مان کر آ گئے، چاہے وہ جہاں جنگل میں ہوں، وادیوں میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، گھر میں ہوں، یا مکے کے صحرا میں ہوں، یا مدینے کی بستی میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اگر بلائے سارے کے سارے بلانے پر چلے آ گئے، قرآن فرماتا ہے وہ سارے مومن ہیں۔ اگر وہ نہیں آئے تو وہ کافر ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر بلائے تو 40 افراد آئے، اور بیوی نہیں آئی، بچے نہیں آئے۔ جب نہیں آئے تو وہ کافر ٹھہرے، بے ایمان ٹھہرے، آنے والے مومن ٹھہرے۔ تو میں کہتا ہوں محبوبوں کو مان کر جو چلا آتا ہے وہی مومن ہے۔ بس سمجھ میں الحمدللہ۔ اب محبوبوں کی باتوں کو سننے کے لیے اس نشست کو اب ہم سب چلے آئے الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائے، اور ہمارے ایمان کو اور بھی جگمگائے کہ ہم سارے کے سارے مومن ہیں، کیونکہ محبوبوں کی باتوں کو سننے کے لیے محبوب کی باتیں ہمیں چلے آئے۔ بس سمجھ میں آئے؟ تو الحمدللہ یہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود اعلان کر دیا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا، میرے گھر کے اندر مومن ہیں۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ جب روز قیامت ہوگی
روزے قیامت ہوگی، اے ہمارے رب مجھے میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ماں باپ کا ذکر کیا۔ اب اس پر بھی بعض لوگوں کا فتویٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لائے جائیں گے، ان کے باپ کو نہیں بخشا جائے گا، ان کے باپ کو کی شکل بدلا دی جائے گی، خود ابراہیم علیہ السلام دھکا دے دیں گے، دوزخ کے اندر دھکیل دیں گے۔ مگر بات ایسی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں قرآن مجید میں باپ کا ذکر نام 2 آئے ہیں۔ کتنے آئے ہیں؟ 2 آئے۔ کسی نے تارک کہا، کسی نے آزر، اور وہی تفسیر بعض چچا بتاتی ہے اور بعض باپ کو بتاتی ہے، مگر فیصلہ کسی تفسیر نے یہ نہیں کیا کہ وہی باپ ہے، آزر باپ ہے یا تارک باپ ہے، فیصلہ نہیں ہوا۔ مگر یہاں کون گیا، باپ گیا یا چاچا ام گیا، یہ فیصلہ نہیں ہوا، اور اس کے فیصلے کے بغیر کہہ دینا یہ ہمارے لیے اتنا یہ نہیں ہے۔ قرآن پہ فیصلہ چھوڑ دو، اس پر قرآن پر اللہ اور اس کے رسول پر فیصلہ چھوڑ دو، کیونکہ شفاعت ایسی ہے کہ یہاں تک کہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شفاعت کافروں کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہر کیف یہ فیصلہ ہے۔ تو سنت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھ ساتھ ماں باپ کو یاد کیا، مغفرت کی دعا، یہی مغفرت کی دعا شفاعت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے آگے چلے آئے حضرت وہی سورۃ مریم کے اندر پھر ایک اور آیت آتی ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ لِي حَنِيفًا، اور ان قریب اپنے رب سے تیری شفاعت کروں گا، وہ مجھ پر مہربان ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے۔ اور ایک اور کہہ رہے ہیں ابراہیم، میرا رب مجھ پر مہربان ہے، میں تیری شفاعت ضرور، جب قرآن کہہ دے ابراہیم علیہ السلام کہنے کا ضرور کروں گا، تو کیا اس ابراہیم نبی کے ہمارے نبی ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور اس کے آگے اور آیت ہے سورۃ ممتحنہ کی، اَلْأَقْوَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَاسْتَغْفَرَ لَكَ، مگر ابراہیم کا قول اپنے باپ کے لیے کہ میں تیری شفاعت کروں گا۔ اب اس بات کو کیا رکھیں، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ بعض ایسا بتاتے ہیں، بعض ایسا جانتے ہیں۔ تو اور اس کے آگے آئیے، من تبعنی فإنہ بی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یہ سورۃ ابراہیم میں ہے، جو میرا پیروکار ہے وہ میرا ہے، اور جس نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے تو بخشنے والا مہربان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا جس نے میری اطاعت کی وہ میرا ہے، جس نے میرے کہنے کو نہ مانا، نہیں اطاعت کی، اے اللہ اب تو چاہے اسے بخش نہ بخش، وہ تو مہربان۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھے۔ کیا سمجھا اس بات کو؟ تو مطلب میری اطاعت کیا، میرے کہنے کو مانا تو میں تیرا حامی، میں تیرا حامی، ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اگر نہیں کہا مانا تو رب مہربان ہے، وہ چاہے تیرے ساتھ جو بھی معاملہ کر۔ اب یہ اختیار نہیں تو کیا ہے، یہ شفاعت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اللہ مہربان ہے، مگر یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، حضرت عیسیٰ نے اس طرح کہہ دیا تو مہربان ہے، چاہے بخش یا نہ بخش۔ مگر صدقے جائے ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا، ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا میری سنت، میری اطاعت کرے گا تو میں تیرا حامی، نہیں کرے گا تو رب حامی، یہ نہیں فرمایا اگر تو کرے تب بھی حامی، نہ بھی کرے میں تیرا حامی۔ رب کو نہیں لائے، رب کو نہیں لائے، تو یہ ہمارے نبی کے اختیار کو سمجھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے آگے انگیت و دشمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر۔ یہ بات بولے قرآن مجید سورۃ نساء میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اب اس خطا والوں کی بات کریں، اس گنہگاروں کی بات کریں، اس غلطی کرنے والوں کی بات کریں، ان سرکشیوں کی بات کریں
جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو خطا گناہوں میں ڈوبا ہو، عصیوں میں ڈوب گیا ہو، اب وہ رب سے اس کی خطا اور اس کے گناہوں کو دور کرنے کی دعائیں کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اے رب میری خطا معاف فرما دے، میرا گناہ معاف فرما دے۔ جب وہ بندہ کوئی خطاوار، کوئی گنہگار دعا کرے تو وہی قرآن، اللہ کا کلام، وہی خدا فرماتا ہے تو میرا بندہ اتنی خطاؤں میں ڈوبا ہے، اتنے گناہوں میں ڈوبا ہے، اتنی غلطیوں میں ڈوبا ہے، اور جب ڈوبا ہے تو اے بندے توبہ کے لیے صرف ایک در کھلا ہے، وہ در ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ در ہے میرے رسول کا۔ فوراً چلا جا اسی در میں، اسی بارگاہ میں، اسی مصاحبت میں، اسی رسول کے چرمن میں چلا جا کر اس رسول کے سامنے مجھے پکار۔ قربان جائیے، کیا کہتا ہے؟ اس رسول کے سامنے، کس کے سامنے؟ اس رسول کے سامنے مجھے بلا۔ تو معلوم یہ ہوا رسول کے سامنے اس کا نام لینا خدا کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے محبوب کے سامنے مجھے بلا رہا ہے، تاکہ میرا محبوب میرا نام سن کر خوش ہو جائے۔ مجھے بکا، دعا کرنا، اے میرے رب میری خطا و غلطی کو معاف فرما دے۔ کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ کیوں نہیں کہا مسجد میں چلا جا؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، یہ کیوں نہیں کہا کعبے میں چلا جا، طواف کر لے، دعا کر لے؟ یہ کیوں نہیں کہا مسجد نبوی بھی بنی ہے، مسجد قباء بھی بنی ہے؟ یہ کیوں کہا جہاں میرا رسول ہے وہاں چلا جا؟ چاہے وہ مسجد میں ہے تو مسجد میں چلا جا، چاہے وہ باہر ہے تو باہر، جہاں ہے وہاں چلا جا، مگر شرط ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھے تو میرا محبوب سامنے ہو۔ اب یہ شفاعت نہیں تو کیا ہے، وسیلہ نہیں تو کیا ہے، نسبت نہیں تو کیا ہے، یہ نگاہوں کا کرم و طفیل نہیں تو اور کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ رسول سامنے ہو، مجھے پکار، مجھے بلا، اور جب تم مجھ سے تیرے گناہوں کے معافی کی دعا مانگے گا میرا رسول بھی اپنا دست کرم اٹھائے گا، میرا رسول بھی اپنا دست کرم بھی اٹھائے گا۔ قربان جائیے، قسم خدا کی، جب رسول اپنے مبارک ہاتھ اٹھا کر اپنی لب کشائی فرما دیں گے، صرف اتنا کہہ دیں گے، اے اللہ اس خطاوار کی خطا کو معاف فرمانا، اس کے گناہوں کو معاف فرمانا۔ جب لب کشائی فرمائیں گے، قسم عزت و جلال کی کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو یہ نہ دیکھنا کہ میں یہاں وہاں کہیں بھی نہیں ہوں گا، جہاں میرے نبی کی لب کشائی ہوگی میں وہیں پر موجود ہو جاؤں گا۔ مگر خالی ہاتھ موجود نہیں ہوتا، مگر کیسے؟ میں وہی موجود ہو رہوں گا، وہی میرا جلوہ تو دیکھ لے گا کہ کیسے تجھے انعام و اکرام، رحمت کا اور بخشش کا، مغفرت کا انعام و اکرام تجھ پر لٹاتا ہوا نظر آ۔ اب یہ شفاعت نہیں تو اور کیا ہے، وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے، نسبت نہیں تو اور کیا ہے۔ آج کبھی قرآن مجید کیا ہے، صبح قیامت تک یاد والا قرآن میں موجود ہیں، اور صحابہ نے یہ طریقے کئی صحابہ نے اپنائے بھی ہیں، رسول با حیات طیبہ میں بھی اپناتے تھے۔ رسول پردہ ہو کر قبر شریف میں آنا فرما ہے تو صحابی جاتے تھے، خاک قبر کو اپنے سروں پر ڈالتے، یہ آیت مبارکہ پڑھتے، دعائیں مانگ۔ یہ سنت ہے صحابہ کی، یہی اسی لیے ہم سنت صحابہ پر عمل کرنے والے سنت الجماعت ہیں۔ محبوب شرط نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا پردہ ہوا ہے، شرط یہ ہے جب زندہ ہے محبوب ہے، پردہ ہونے کے بعد بھی محبوب ہے۔ جب زندہ ہو کر سب کچھ کر سکتا ہے، پردہ ہونے کے بعد بھی اسے یہ اختیار ہے، احملوا اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، اس آزار آخرت میں بھی وہ محبوب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سرکار کی شان مبارک ہے۔ ایسے انگیت و بے شمار بہت سارے حوالے ہیں، یہ تبرکن چند باتیں میں نے گوشت گزار کر۔ اب آئیے
جس سے شفاعت، وسیلہ، نسبت، حرام، شرک، بدعت، قرآن کی آیتوں کو پڑھا کر جو لوگ مسلمانوں پر فتوے لگاتے ہیں، وہ کون سی آیتیں ہیں جن کو پڑھا کر لوگوں کو کیا ہے گمراہ کر دیتے ہیں؟ اب یہ نادان ان پڑھ گوار بھی کیا ہے، ہاں بھائی قرآن میں، وہ کہتے ہیں قرآن میں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں قرآن میں۔ اب ان میں ایک آیت سورہ آل عمران کی 22ویں نمبر والی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہی آیتوں کو ہم پر پڑھاتے ہیں۔ دیکھو قرآن میں کیا آیا، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من الناصرین۔ اس کا معنی ہے کہ یہی وہ جن کے اعمال، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے، بیکار گئے۔ اکارت کا معنی کیا ہے؟ بیکار گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اعمال بیکار گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہ دنیا میں ہے نہ شد فی الحال، یعنی فی دنیا والآخرہ، نہ دنیا میں ان کا کوئی اعلیٰ مددگار ہے نہ آخرت میں۔ دیکھو کوئی مدد